نمبر 103 کے بارے میں ایک عربی شخص نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ رسی کون ہے؟ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی علیہ السلام کے کندھے پہ رکھ دیا اور فرمایا، اے شخص، اے عربی، اللہ کی وہ مضبوط رسی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 36 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس شخص کا ہاتھ مولا علی علیہ السلام کے کندھے پہ رکھ دیا تو یہ شخص مولا متقیان علی علیہ السلام کی اطراف میں چکر لینے لگا اور اس کے بعد مولا کے دامن کو پکڑ کر اس نے آسماں کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدایا میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں، پروردگار میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں تیری مضبوط رسی کو تھامے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھو، یہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے، اور جو اللہ کی رسی کو، اللہ کی اس مضبوط رسی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھا ہے وہ شخص، تو وہ اہل جنت میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور وہ مضبوط رسی حضرت علی علیہ السلام ہے، جنہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی تعلیمات، اپنا کردار اور اپنے دین کو حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالا ہے، ان سے سیکھا ہے، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا ہے۔ تو یاد رکھو، حضرت علی علیہ السلام اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جو انسان کو گمراہ نہیں ہونے دے گی، اس شرط کے ساتھ کہ انسان اس مضبوط رسی کو تھامے ہوئے ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مضبوط رسی کو انسان گوائے نہیں۔ اگر علی علیہ السلام کا کردار اپنا لیا، مطلب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ خدا ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہمیں مولا متقیان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ حضرت علی علیہ السلام کے پیغامات، آپ کی تعلیمات پہ، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چل کے اللہ کی اس مضبوط رسی کو تھام لیں کہ جس رسی کو تھامنے کے بعد انسان اہل جنت میں قرار پاتا ہے۔ اور ہم دعا گو ہیں پروردگار کہ ہمارا جینا مرنا، ہماری تمام تعلیمات، ہماری زندگی، ہمارا سب کچھ ہمیں ایسے کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ تو چاہتا ہے، جیسا کہ تیرا رسول چاہتا ہے، اور ان تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو تعلیمات تو نے ہمارے اوپر لازم قرار دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔